میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، ایک تو سب سے اہم خبر میرے خیال میں جو آئی ہے وہ ایرانی آرمی چیف نے پاکستانی آرمی چیف سے رابطہ کیا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا. یہ بڑی خبر ہے، میں اس کے بارے میں بھی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر پاک پتن کے ایک ہسپتال کے اندر جو ہے وہ 20 بچوں کی اموات، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، دل دہلا دینے والی خبر ہے. اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز میں نے کچھ اکٹھی کی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور بھارت کی طرف بھی جائیں گے جناب. بھارت کے اندر جو ہے وہ مودی کے چہرے کے اوپر سے جو ہے لٹری نقاب اتار کے رکھ دیا ہے، اور یہ کیا ہے ایک کپتان نے، مسلح افواج کے کپتان کی بات کر رہا ہوں، ان کی جانب سے یہ کیا گیا. یہ معاملہ کیا ہے؟ اور اس نے خاص طور پہ جو ہے کہا ہے کہ جی ہمیں تو مودی سرکار نے کہا تھا کہ خبردار پاکستانی فوج کے اوپر حملہ مت کر دینا، تو ہمیں تو یہ انسٹرکشنز آئی ہوئی تھیں. تو یہ ڈیٹیلز بھی جو ہے کیا ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ویڈیو کے آخر میں کوشش کروں گا، بہت دیر ہو گئی آپ کے سوالات نہیں شامل کیے تھے، تھوڑے سے آپ کے سوالات بھی جو ہے وہ ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے اگر ٹائم رہا تو ہو سکتا ہے یہ ویلاگ ذرا تھوڑا سا لمبا ہو جائے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو میں نے ایک پوڈ کاسٹ کل کیا تھا جو سینئر جرنلسٹ ہیں افتخار احمد صاحب کا، اور اس کے اندر انہوں نے اوریا مقبول جان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی تھی. وہ بھی ایک سینئر کالم نگار ہیں. اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو انہیں گرفتار کیا گیا ہے. تو اوریا مقبول جان صاحب نے جو ہے میرے اس کلپ کے اوپر بھی اپنا ایک جواب دیا ہے. میرا فرض ہے کہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا افتخار احمد صاحب، مجھے اپنی گرفتاری پر فخر ہے کیونکہ مجھ پر الزام یہ تھا کہ میں نے فائز عیسیٰ کے قادیانیوں کے حق میں مبارک ثانی فیصلے پر تنقید کی تھی. فائز عیسیٰ نے میری گرفتاری کے اگلے دن ہی اس فیصلے کو واپس لے لیا تھا، لیکن مجھے 3 ماہ جیل میں رکھا گیا تھا. ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ایسا ریفرنس دائر کیا تھا جس پر وہ نااہل ہو سکتا، اور جج تھوڑی ہمت کر لیتے. ان ججوں کی ہمت سے ڈرتے ہوئے مجھے اس وقت تک جیل میں رکھا گیا جب تک فائز عیسیٰ ریٹائر نہیں ہو گیا. حق گوئی نصیب والوں کے مقدر میں آتی ہے، اور مجھے تو ساتھ میں ایک تمغہ اور بھی ملا ہے کہ یہ ناموس رسالت کے لیے تھے. آپ میری گرفتاری کی حمایت شوق سے کریں، مگر دربار رسالت میں روز حشر اپنا جواب ضرور سوچ لیں. تو یہ اوریا مقبول جان صاحب نے یہ جواب دیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ میں ایک خبر جو ڈسکس کرنا چاہوں گا، یہ پچھلے 3 دن کے اندر یہ خبر بیسکلی ڈیولپ ہوئی ہے. اب اس کے اندر مزید اپڈیٹس بھی ہیں، میں ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بیسکلی یہ ہسپتال ہے، DHQ ہسپتال ہے پاک پتن کا، جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 20 بچوں کی اموات ہوئی ہے وہاں پہ اور ہاسپٹل کے اندر. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے 20 بچوں کی اموات کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے، اور ایک ہاسپٹل کے اندر اتنی بڑی تعداد میں بچوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے. اب یہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ 16 جون سے لے کے 22 جون کے درمیان ہوئے ہیں. 6 دن کے اندر ان 20 بچوں کی اموات ہوئی ہیں وہاں پہ. اور اس کے اندر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، صرف 19 جون کو ہی جو ہے وہ 5 بچوں کی، صرف ایک دن کے اندر 5 بچوں کی وہاں پہ اموات ہوئی ہیں. فیملیز نے یہ الزام لگایا ہے، ان بچوں کے جو ورثہ ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جی وہاں پہ آکسیجن کی فیسلٹیز ٹھیک نہیں تھیں، میڈیکل سٹاف کے پاس جو فیسلٹیز ہونی چاہیے تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. ورثہ کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ DHQ کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ڈاکٹر عدنان غفار، ان کی جانب سے ایک 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ جو ڈپٹی میڈیکل سپروائزر ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور بھی 2 افراد جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، ہیڈ نرس بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اور ان کی جانب سے جو رپورٹ اس پہ ترتیب دی جاتی ہے، جو انیشل پہلی رپورٹ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جناب اس میں نیگلیجنس کوئی نہیں ہے ڈاکٹرز کی جانب سے یا نرسز کی جانب سے. تمام تر فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی گئی تھیں. انہوں نے جو تفصیلات بتائیں اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو 20 بچے ہیں ان میں سے 11 بچے جو ہیں وہ نومولد تھے، یعنی ابھی پیدا ہوئے تھے، صرف 1 دن کی ان کی عمر تھی. 4 بچے ایسے تھے جن کی عمر 1 دن تھی، 1 دن کے وہ بچے، مطلب ایک دن ہو چکا تھا انہیں پیدا ہوئے. 4 بچے ایسے تھے جن کی عمریں جو ہیں وہ 5 مہینے کی تھیں، اور 1 بچہ ایسا تھا جو 5 سال کا تھا. تو اس طرح یہ تعداد جو ہے وہ 20 بنتی ہے. اور ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کے اندر ڈاکٹرز کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یا ان کی وجہ سے جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، اور تمام تر فیسلٹیز بھی وہاں پہ موجود تھی. اور ان کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، جو بنائی گئی ہے ان کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب ان کو ڈاکومنٹیشن کی البتہ ضرور تھوڑی سی کمی تھی، اور اس کے لیے ریفریشر کورس ہونا چاہیے. بس اس حد تک انہوں نے بات کی، لیکن بات یہاں پہ تھمتی نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ لگ نہیں رہا کہ 20 بچوں کی اموات ہو جائیں اور صرف اتنی سی بات ہو جائے کہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اب دیکھنے اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد اب جو لیٹسٹ اس کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کمشنر ہیں ڈاکٹر آصف سہیل،
ان کی جانب سے جو ہے اس کے اوپر نوٹس لے لیا گیا ہے اور اس پہ بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اسے کہا گیا ہے جی 2 جولائی تک جو ہے وہ اپنی رپورٹ جمع کرائیں. میں البتہ اس میں کہوں گا کہ یہ بہت سیریس خبر ہے, یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے, یہ بہت سیریس خبر ہے جس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ کمشنر سطح کے اوپر نہیں بلکہ اس کے اوپر جو ہے پوری جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. 20 زندگیوں کی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جب ہم 18 زندگیوں کی بات کر رہے تھے جو کے پی کے اندر جو کچھ ہوا تھا اور جہاں پہ ایک ریسکیو کا آپریشن ہی نہیں ہو سکا تھا اور 18 زندگیاں ہماری سامنے سے گزر گئی تھی, تو یہاں پہ بھی 20 بچوں کی زندگیوں کا سوال ہے. تو اس کی پوری طرح انکوائری ہونی چاہیے اور جو بھی قصوروار ہے اس کو پوری طرح جو ہے وہ چیک کیا جانا چاہیے. آخر یہاں پہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر کیا واقعی فیسلٹیز نہیں تھیں جس طرح ورثہ کی جانب سے کہا گیا ہے؟ تو اس کی پوری طرح تحقیقات میری نظر میں ہونے چاہیے. اور ظاہری بات ہے the buck will always stop at the government, کیونکہ یہ ایک سرکاری ہسپتال ہے تو گورنمنٹ کے اوپر جو ہے اس کی ہر صورت جو ہے وہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس کی پوری طرح انویسٹیگیشن کرے گا آخر یہ معاملہ کیا ہوا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا ایک اور خبر کی طرف, اور وہ جو بڑی خبر ہے میرے خیال میں کم از کم انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو آرمی چیف ہیں میجر جنرل عبد الرحیم موصفی, ان کی جانب سے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ ہوا ہے فون کے اوپر, اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, میرے خیال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور انہوں نے یہ بلکہ یہ جو آپ یہ جو اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ پریس ٹی وی جو ہے یہ ایران کا اپنا ویب سائٹ ہے, ان کا جو نیوز آؤٹ لیٹ ہے اس کی جانب سے یہ خبر لگائی گئی ہے. کل رات کو یہ خبر لگی ہے اور اس میں لکھا گیا ہے جی ایرانز ملٹری چیف پریزز پاکستانز بولڈ سٹانس ڈیورنگ US اسرائیل ایگریشن. تو ایران کی جانب سے جو ہے بہت اچھا پیغام آیا ہے پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, اور یہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان نے جو ہے بڑا بولڈ سٹانس لیا ہے, بڑے بہادری والا سٹانس لیا ہے اور ایران کو سپورٹ کیا گیا اس ایگریشن کے دوران. امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی جانب سے جو ایگریشن آیا اس کے اندر ایران کو سپورٹ کرنے پہ شکریہ ادا کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ جو شک و شبہات بھی تھے, مطلب بہت سے لوگ جو ہے نا وہ یہ بات کر رہے تھے, خاص طور پہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے, تو ہمارے بہت سے یہاں پہ یوٹیوبروں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا جی ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پاکستان میں اپنی ایئر بیسز دے دی ہیں. مطلب یہاں تک وہ لوگ چلے گئے تھے اور بے شرموں کی طرح آج تک جو ہے اس پہ معافی تک نہیں مانگ سکے کہ جی ہم نے غلط خبر دی تھی. ٹویٹیں اپنی ڈیلیٹ کر دی ان لوگوں نے, لیکن معافی تک نہیں مانگ سکے کہ جناب ہاں جی ہم سے غلط ہوا تھا, ہم نے غلط خبر دی تھی. اب یہ ایران کا جو آرمی چیف پاکستان کا اور پاکستان کے آرمی چیف کا شکریہ ادا کر رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ ان کے اس سے زیادہ بڑی گواہی اور کیا آنی ہے کہ ایران کا اپنا آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو ہے سپورٹ کیا ہے. اس کی خبر میں پڑھ بھی دیتا ہوں ساتھ ساتھ. The Chief of Staff of the Iranian Armed Forces has expressed gratitude to Pakistan for standing by the Islamic Republic amid the 12-day aggression imposed on the country by the United States and Israel. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. میجر جنرل عبد الرحیم موصفی in a phone call with Pakistan's Chief of the Army Staff General Asim Munir on Sunday praised Islamabad courageous stance. آپ کا بہادر جو اپنے نظریہ رکھا اور اپنا سٹانس رکھا, نیریٹو رکھا, اس پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. The top Iranian commander also thanked the people of Pakistan for their bold positions in response to the Zionist regime's unprovoked aggression against the Iranian people. انہوں نے کہا کہ جناب ہم پاکستان کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دوران جو ہے ہماری بھرپور سپورٹ کی. تو یہ بہت بڑی خبر ہے میرے خیال میں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان نے جو سٹانس لیے سفارتی سطح کے اوپر, میرے خیال میں پاکستان نے جو ہے کافی حد تک اپنے کارڈ جو ہیں وہ ٹھیک کھیلے, سوائے وہ جو ایک جگہ پہ جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ آپ نے نوبیل انعام کے لیے جنگ کے بیچ میں ہی جو ہے وہ نامنیٹ کر دیا تھا. ابھی آپ نے نامنیٹ کیا تو 24 گھنٹے کے بعد اس نے ایران پہ بمباری کر دی تھی. دیٹ واز کوائٹ آکورڈ. وہ نہیں کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں, بہت جلدی کر دی. لیکن بہرحال اوور آل اگر آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ بھی ساڑھے نہ خوش ہے, ایران بھی ہم سے اس وقت خوش ہے, اسرائیل جائے بھاڑ میں, وہ نہیں بھی ہوتا تو بھاڑ میں جائے. لیکن کم از کم آپ نے اپنے جو دو ان ممالک کے حوالے سے ایک بیلنس رکھنے کی بات ہے وہ میرے خیال میں پاکستان نے بہت اچھی کی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا پڑوسی ملک بھارت کی طرف. وہاں پہ جناب نریندر مودی کے منہ سے جو ہے وہ نقاب کس طرح اتارا گیا, بڑا مزہ آیا. بیسکلی ہوا یہ ہے کہ ایک ڈیفنس اتاشی ہیں بھارت کے انڈونیشیا کے اندر, انڈین نیوی کے کیپٹن ہیں کیپٹن شیو کمار, یہ ان کی تصویر بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بیسکلی وہاں پہ ایک کانفرنس اٹینڈ کی, یونیورسٹیز کے اندر ایک کانفرنس تھی وہ انہوں نے اٹینڈ کی, اور اس کا جو موضوع تھا وہ بیسکلی انڈیا پاکستان کی جو وار ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی. اپنی 35 منٹ کی جو پریزنٹیشن تھی, جو گفتگو تھی, اس میں کیپٹن شیو کمار نے کہا کہ جی اس سے پہلے ایک انڈونیشین مقرر آئے تھے وہاں پہ, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی انڈیا کے کئی جہاز جو ہے نا وہ گرے ہیں اس کے اندر, اس جنگ کے اندر جو ہے وہ گرے. تو اس نے آگے کیا کہا, کیپٹن شیو کمار نے کیا کہا, اس نے کہا کہ جی اگرچہ وہ ایک انڈونیشی مقرر کے اس دعوے سے متفق نہیں کہ ہم نے بہت زیادہ طیارے کھوئے ہیں, لیکن وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ طیارے ضرور کھوئے ہیں. اس نے کہا کہ جی ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ, اس نے کہا کہ جی بھارتی فضائیہ کو مودی حکومت کی جانب سے سخت سیاسی ہدایات دی گئی تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کہتا ہے جی بھارتی فضائیہ کو مودی حکومت کی جانب سے سخت سیاسی ہدایات دی گئی تھی کہ پاکستانی فوجی تنصیبات یا ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ نہیں بنانا.
آپ نے ان کو نشانہ نہیں بنانا. حکومت کی جانب سے لگائی گئی اس خودساتہ پابندی کا مقصد جوہری ماحول میں کسی بڑے تنازع کو روکنا تھا. اب میں تھوڑا سا اس کو سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جی ہمیں اسٹرکٹلی کہا گیا تھا کہ آپ نے جو آرمی کی انسٹالیشن ہے, پاکستان آرمی کی انسٹالیشنز ہیں, چھاونی ہو گئی کینٹ میں, یا ملٹری انسٹالیشنز ہوں گی, پاکستان کے مطلب ڈیفنس ایسیٹس جو بھی ہو گئے, ان کے اوپر اسٹرائک نہیں کرنا آپ نے. ان کے اوپر آپ نے قطعی طور پہ جو ہے وہ اسٹرائک نہیں کرنا, کیونکہ یہ پاکستان جو ہے ایک نیوکلیر ملک ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ بہت بڑی اسکیل کے اندر جو ہے وہ کھل جائے. تو یہ وہ بات کر رہا ہے جیسی آپریشن سندور کا آغاز کیا گیا تھا, یہ اس حصے کی بات کر رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک طوفان آ گیا ہے. کانگریس نے جو ہے وہ مودی کا جینا حرام کر دیا ہے کہ بھائی یہ حال تھا آپ کا, یہ آپ نے کارکردگی دکھائی ہے. مطلب آپ نے یہ کس قسم کی جنگ تھی جس میں آپ نے اپنی فوج کو کہا ہوا تھا کہ خبردار دوسری فوج کے اوپر حملہ مت کرنا. مطلب یہ جنگیں اس طرح ہوتی ہیں. اس کے اوپر مودی کو جو ہے نا بہت زیادہ انسلٹ کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ آپ نے کس قسم کی جنگ لڑی ہے. ظاہری بات ہے اس کے اندر. اچھا اس میں ایک اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. ANI کے اوپر جو ہے وہ ایک پوڈ کاسٹ ہوتا ہے, اور وہاں پہ پرشانت کشور ہیں, وہ آتے ہیں وہاں پہ. پرشانت کشور جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ جان سوراج پارٹی کے بانی ہیں اور سیاسی اسٹریٹجسٹ ہیں. تعلق ان کا بہار سے ہے, تو بہار کی پالیٹکس, بہار کے الیکشنز ہونے والے ہیں, تو اس سلسلے میں ANI نے ان کو وہاں پہ بلایا ہوا تھا. اب اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے یہ جو آپریشن سندور ہے انڈیا کا, اس نے بھی بڑی کرٹیکل انالیسس دیے ہیں اس کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں جی اگر پاکستان پر آپریشن سندور کی وجہ سے دباؤ تھا اور پاکستان کی طرف سے سیز فائر کے لیے کہا جا رہا تھا, تو انڈیا نے کیوں سیز فائر کیا؟ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر یہ لوگ الزام لگاتے رہے بار بار کہ جی پاکستان نے کروایا سیز فائر, پاکستان نے, جبکہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر انہوں نے کرایا تھا تو آپ کیوں مانے؟ آپ کرتے رہتے, آپ جنگ لڑتے رہتے. آگے کہتا ہے کہ ٹرمپ اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں کہ سیز فائر ہم نے کرایا ہے. اگر پاکستان درخواست کر رہا تھا تو مودی سرکار نے سیز فائر کیوں کیا؟ کہا جا رہا تھا کہ آپریشن سندور کا مقصد اسلام آباد پر قبضہ کرنا ہے اور بلوچستان کو آزاد کروانا ہے. اگر پاکستان کشمیر کو واپس لینا تھا, پاکستانی کشمیر کو اگر واپس لینا تھا تو سیز فائر کیوں کیا؟ پہلے مودی سرکار بتا دیتی کہ ہم جنگ شروع کریں گے اور اگر آگے سے نیوکلیر کی دھمکی آئے گی تو ہم سیز فائر کر لیں گے. پاکستان آپریشن سندور کے بعد تو نیوکلیر اسٹیٹ تو نہیں بنا, جس طرح اس نے کہا پاکستان آپریشن سندور کے بعد تو نیوکلیر اسٹیٹ نہیں بنا, جس طرح سیز فائر ہوا اس کا سیاسی طور پہ BJP کو نقصان ہوگا. تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنا چھتر نکال کے جو ہے نا نریندر مودی کو مار رہا ہے کہ یار کس قسم کی ڈرامے بازی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور کرٹیسزم بھی نریندر مودی کے اوپر ہو رہا ہے کہ جب سے آپریشن سندور ہوا ہے تب سے جناب نہ ابھی تک آپ نے جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلایا, نہ آپ کوئی پریس کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں, نہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. کھل کے آئیں تو صحیح, آپ سے کچھ پوچھنا ہے, بہت سی باتیں پوچھنی ہیں. تو واہ کلاس ہو رہی ہے نریندر مودی کی, خاص طور پہ یہ جو کیپٹن شیو کمار نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس کے بعد تو واہ کلاس ہو رہی ہے ان کی وہاں پہ. اچھا جی, اب کچھ میرے پاس تھوڑی دیر رہ گئی ہے, آپ کے کچھ کویسچنز جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں, بہت دیر ہو گئی تھی. محمد عزیر صاحب کا سوال ہے, انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ ٹرمپ سے جنرل عاصم منیر کی ملاقات میں عمران خان کا ذکر ہوا, لیکن ویسا نہیں ہوا جیسا PTI والے چاہتے تھے. آخر ایسا کیوں ہوا جب رچرڈ گرنیل تو ٹویٹس کرتے رہتے تھے اور بھی امریکی رہنما خان کے حق میں بولتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جی ایسا کیوں ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے کوئی لفٹ نہیں کرائی. دیکھیے میں نہیں جانتا رچرڈ گرنیل یا باقی جو سیاستدان وہاں کے جو ولسن وغیرہ یہ لوگ سارے جو ہیں یہ عمران خان کے حق میں اگر ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں فری عمران خان, تو کیا وہ کسی لابی کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ لابی کے اندر جو ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ لابیز کے اندر جو ہے وہ پیسے بھی دیے جاتے ہیں, سیاستدانوں کو لابی کرنے کے لیے پیسے بھی دیے جاتے ہیں, مختلف مفادات ان کے جو ہے وہ پورے کیے جاتے ہیں. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ آپ کے لیے آواز بلند کر دیں گے, ٹویٹ کر دیں گے, تقریر کر دیں گے, اس طرح کی چیزیں وہ ضرور کر دیں گے, وہ رہا نہیں کروا سکتے. الٹیمیٹلی رہا جو ہوتا ہے نا وہ کرنا, اگر کوئی پریشر بھی ڈلوانا ہوتا ہے تو وہ پورا کا پورا پریزیڈنٹ تک بات جاتی ہے, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ تک. اور میں نے اسی وقت یہ بات کی تھی کہ جناب یہ جو باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. ان میں سے کئیوں کے گرین کارڈز ہیں, انہوں نے اپنی زندگی امریکہ میں گزارنی ہے. مجال ہے ان کے منہ سے, ان بے شرموں کے منہ سے, جب یہ ابھی وار ہو رہی تھی ایران کی اور اسرائیل کے درمیان وار ہو رہی تھی, ان میں سے ایک بے شرم بھی جو ہے اٹھ کے وائٹ ہاؤس کے باہر نہیں گیا, پینٹاگون کے باہر نہیں گیا اسرائیل کی مخالفت کرنے کے لیے. وہاں پہ لوگوں نے خود وہاں پہ بیٹھ کے, امریکہ کے اپنے لوگوں نے مظاہرے کیے. بے شرموں اپنا نہیں کر سکتے تھے جو تم لوگ ٹھک ٹھک کر کے بیٹھ کے مظاہرے کرتے ہو, انہی میں شامل ہو جانا تھا. ان میں شامل ہونا تھا, جا کے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑنا تھا کہ جناب یہ دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ہے, ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں, اسرائیل کے خلاف ہیں ہم. اس پہ نہیں بولیں گے, اس پہ چپ کر کے اپنے منہ پہ زپ لگائی ہوئی تھی ان لوگوں نے. تو یہ PTI کے فالوورز کو بیوقوف بناتے ہیں بے شرم لوگ, اور کوئی بات نہیں, اپنی دہاڑیاں بنا رہے ہیں, اپنے پیسے بنا رہے ہیں, ڈگا ڈگ اپنے یوٹیوب چینلز کے ذریعے پیسے بنا رہے ہیں. اصل جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کرتے. اب ان سے پوچھیں نا کہ تمہاری کدھر گئی وہ ساری کیمپیننگ, کدھر گئی جو تم لوگ بیٹھ کے بڑا پریشرائز کرتے تھے, ساڑی کل ہوگی ساڑی کل ہوگی, کوئی نہیں پوچھے گا, بھول جائیں گے سارے. میں جانتا ہوں ان سب کو بھول جائیں گے, یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں سارے بھائی, ان کو سب جانتے ہیں, ان کو اب سے نہیں جانتے, 10 سال سے جانتے ہیں کہ کتنے پانی کے اندر ہے. سوال نمبر 2 طاہر شراز صاحب کا سوال ہے, اگر پاکستان سے کوئی فائدہ نہیں لینا تھا تو پھر آخر ٹرمپ نے عاصم منیر کو ملاقات کے لیے بلایا ہی کیوں تھا؟
بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ پاکستان اور امریکہ نے آگے کے حوالے سے کیا گیم پلان بنایا ہوا ہے یا کیا روڈ میپ بنایا ہوا ہے؟ یہ تو ہمیں آگے چل کے پتہ لگے گا نا، آہستہ آہستہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک ایسا وقت تھا کہ یہاں پہ اور میں جو بائیڈن کے دور کی بات کروں گا، جب عمران خان وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد ایون جب شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بنے، جب عمران خان صاحب کے اگینسٹ تحریک عدم اعتماد آئی اور بعد میں شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بنے، ہمارے تب بھی امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے نہیں چل رہے تھے. عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی نہیں چل رہے تھے اور بعد میں بھی نہیں چل رہے تھے. ٹھیک ہے، جو بائیڈن کا پورا دور جو ہے نا وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. اور اس وقت بھی کوئی جو بائیڈن نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو اس وقت فون نہیں کیا تھا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی آپس میں. لیکن یہاں پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے تو ظاہری بات ہے، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بھائی سب سے پہلے ان کے اپنے مفادات ہوں گے، یہ اپنے مفادات دیکھیں گے کہ ہمارے مفادات کس چیز کے اندر ہیں. اور آج امریکہ اور پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، فرسٹ کلاس جا رہا ہے. کہاں پہ جا کے روڈ بلاک آ جائے یہ تو وقت طے کرے گا، ابھی پتہ لگے گا. فی الحال ایز اے اسپیک اس وقت جب یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے ابھی تک تو بہت اچھے تعلقات ہیں. تیسرا سوال عدنان گل خان کی جانب سے ہے جی. انہوں نے کہا منصور بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو انٹرویو کرنے کا موقع ملے تو ان میں سے کس کا انٹرویو کرنا چاہیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ، نریندر مودی یا بنجامن نیتنیاہو؟ عدنان بھائی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میرا خیال میں نریندر مودی کا انٹرویو کرنا چاہوں گا. میں نریندر مودی کا انٹرویو کرنا چاہوں گا. وہ اس لیے کیونکہ میرا خیال میں میرے کم از کم خطے کے اندر، کیونکہ اب اس میں پراکسیمیٹی کا بھی فرق ہے، ظاہری بات میں اس علاقے میں جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے اندر جو ہے میں رہتا ہوں، تو میرے خطے کے اندر میرے ملک کے اوپر جس نے جنگ مسلط کی، میرے ملک کے اوپر جس نے حملہ کیا، میں اس سے چند سوال تو کرنا چاہوں گا. کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن تو یہی شخص ہے نا، تو میں تو اس سے بہت سے سوال کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ وہ بیٹھے میرے ساتھ. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اتنا بے شرم اور بزدل ہے، وہ انڈین جرنلسٹ کو انٹرویوز نہیں دیتا، وہ پاکستانی جرنلسٹ کو کہاں انٹرویو دے گا. اس کے علاوہ جناب ایک اور سوال ہے جی عامر راجپوت صاحب کا. انہوں نے کچھ کرٹیکل سوال کیا ہے. انہوں نے کہا آپ نے بھی کئی پاکستانیوں کی طرح پہلگام حملے پر انڈیا سے کئی بار افسوس کا اظہار کیا، لیکن اب جو افسوسناک حادثہ ہوا ہے سوات میں، اس پہ تو انڈیا میں کسی کی زبان تک نہ ہلی. میں آپ سے اور پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایویں نہ کسی مسئلے پہ انڈیا کے حامی بن جائیں. ضرورت سے زیادہ محبت اور احساس کرنے والوں کو کوئی سیریس نہیں لیتا. عامر راجپوت صاحب آپ کے کرٹیکل انالیسز ہے آپ کا، سر آنکھوں پہ، میں رسپیکٹ کرتا ہوں اس چیز کی. بھائی 3-4 چیزوں کا فرق ہے. پہلی بات تو یہ کہ پہلگام وقت کا واقعہ جو ہے نا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور سوات کے اندر جو کچھ ہوا تھا وہ ایک ڈیزاسٹر ہے، نیشنل ڈیزاسٹر ہے. ٹھیک ہے، نیچرل ڈیزاسٹر ہے وہ. اس کے اندر ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا، انہیں بچایا جا سکتا تھا. دونوں میں فرق ہے. ایک جگہ پہ دہشت گرد جو ہیں وہ معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور میرا تعلق جو ہے آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اچھا جی انڈینز ہیں، مارے گئے تو مارے گئے. میری نظر میں انسان ہے، بے گناہ انسان ہے. ٹھیک ہے، جن کا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کوئی دشمنی نہیں شو کی تھی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کا اگر اختلاف ہونا چاہیے، آپ کی دشمنی ہونی چاہیے، تو وہ کسی ملک کے لوگوں سے مت کیجیے، وہاں کے حکمرانوں سے کیجیے، ان کے فیصلہ سازوں سے کیجیے جو بیسکلی آپ پہ جنگ مسلط کرتے ہیں. نریندر مودی ہو گیا یا فار دیٹ میٹر انڈین میڈیا ہو گیا. وہاں کے ان معصوم لوگوں کا کیا قصور ہے؟ مطلب میں اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں پہ جب انڈیا کی جانب سے حملے کیے گئے اور یہاں پہ کئی معصوم شہریوں کی جو ہیں وہ شہادتیں ہوئیں، وہ غلط تھا نا، ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا ساری چیز کے ساتھ. تو یہ ایک چیز کا تو ایک دہشت گردی کا اور ایک تو اس چیز کا فرق ہے، اور دوسرا عام لوگوں کے. اور دوسری بات یہ بھائی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میرا مذہب، میرا ملک مجھے یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم صرف کسی کو جو ہے وہ اس کے ایک دوسرے مذہب کے ہونے کی وجہ سے یا دوسرے ملک کے ہونے کی وجہ سے عام افراد جو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، ہم بلا وجہ اس کے نقصان کی بات مت کریں. میں نے ہمیشہ ایون جنگ کے دوران بھی میں نے آپ نے میری رپورٹنگ دیکھی جنگ کے اندر، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے. پاکستان نے یہ جنگ نہیں شروع کی تھی، پاکستان نے یہ جنگ ختم ضرور کی. انڈیا نے یہ جنگ شروع کی تھی لیکن ختم ہم نے کی، اور اپنی جیت کے ساتھ ختم کی. اور پاکستان کے سٹانس کی آج پورے دنیا کے اندر شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے، لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ جنگ شروع نہیں کی تھی اور پاکستان اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا تھا. لیکن اگر ہم پہ مسلط کی جائے گی تو پھر اپنا دفاع کرنا جائیں گے اور آپ دان توڑ کے دفاع کر کے دکھائیں گے آپ کو. یہ اس چیز کا فرق ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور سوال جو ہے وہ حسین واجد صاحب کا ہے. انہوں نے کہا جی منصور صاحب جب لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ پولیس اور وہاں کے مقامی لوگ تو روکتے ہیں لیکن سیاح سمجھتے نہیں ہیں. اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا نا کہ جی وہ آپ نے سمجھا دیا. سمجھانے میں اور روکنے میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی. سمجھانا از ناٹ انف. مثال کے طور پہ چلے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. موٹر وے ہے، موٹر وے پولیس ہے. ظاہری بات ہے جب آپ ٹول پلازا کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ جو سپیڈ لمٹ ہے وہ 120 ہے. آپ نے سمجھا دیا، لیکن جب وہ 120 کی سپیڈ کو کراس کرتے ہیں تو پھر جرمانہ ہوتا ہے.
تو آپ جرمانے کا کانسیپٹ ختم کر دیں. آپ نے کہا جی ہاں جی بس ٹھیک ہے آپ کا فرض تھا سمجھانا, اب یہ جتنی مرضی تیز چلائیں, ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, مرتے ہیں جو مرضی, اس طرح نہیں ہوتا نا بھائی. اگر آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہو, آپ نے نو گو ایریا بنا دیا ہو کہ جناب یہ دریا ہے, دریا کے قریب آپ نہیں جا سکتے, اگر آپ جائیں گے تو فائن ہوگا. آپ کو پتہ ہے باہر کے ملکوں کے اندر سمندر کے حوالے سے اگر سمندر کے اندر تیرنا بند کر دیا جائے وہاں کی انتظامیہ کی جانب سے, اینڈ اف یو اسٹل گو ان سائڈ, تو پھر آپ کو اتنا بھاری جرمانہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگ پتہ جاتا ہے. آپ یہ پالیسیز لے کر آئیے, اس کے بعد آپ دیکھیں. آپ کے تو یہ حال ہے, چلیں میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں, آپ کا تو یہ حال ہے. سوات کیا ہو گیا, آپ ذرا ناران والی سائڈ پہ چلے جائیں. ناران میں اس لیے بار بار کوٹ کرتا ہوں, میں خود ہو کے آیا ہوں وہاں سے. ناران ذرا جا کے دیکھیے تو صحیح, وہاں پہ رولز بنے ہوئے ہیں کہ جناب آپ نے وہ جو دریائے کنہار ہے اس سے اتنے ڈسٹنس تک کسی قسم کی کوئی بلڈنگ نہیں بنے گی, کوئی ہوٹل نہیں بنے گا. آج میری بات آپ لکھ لیجئے, یہ آج جون کا مہینہ ہے, میں آج آپ کو جون 2025 میں پریڈکٹ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر اس سائڈ پہ بھی آئے گا, بلڈنگز کا نقصان ہوگا, جانی نقصان ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی انتظامیہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ناران خیبر پختونخوا کے گورننس میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جس طریقے سے کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, مطلب انے واہ جیسے کہتے ہیں نا, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کسی قسم کا نہیں. میں ابھی ہو کے آیا ہوں, مجھے ایک ہوٹل دکھایا گیا جو بالکل دریائے کنہار کے ساتھ بنا ہوا ہے, اور وہ مقررہ باؤنڈری سے باہر نکلا ہوا ہے, مطلب اندر آ گیا ہوا ہے, دریا کے قریب آ گیا ہوا ہے. دریا کے قریب آنے کا وجہ کیا ہوتی ہے, پیسے زیادہ ملتے ہیں, کمرے کا ریٹ زیادہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. جو کمرہ ویسے 15,000 میں چڑھنا ہوتا ہے, دریا کے قریب ہوگا, لوگوں کو دریا نظر آ رہا ہوگا, 40,000 دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ ہے کاروبار. اب یہ اپنے کاروبار کے چکر میں انسانی زندگیوں کو اتنا خطرے میں ڈالتے ہیں, آپ کی سوچ سے باہر ہے, ٹھیک ہے. کئی ایسی آپ کی سڑکیں ہیں, میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, کئی آپ کی ایسی سڑکیں ہیں جو ایکچولی بند ہونی چاہیے کیونکہ وہ اتنی ڈینجرس ہیں, ان کے اوپر کام نہیں ہوا, لیکن ہمارے یہاں کھول دی جاتی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, جاب بھاڑ میں کوئی مسئلہ نہیں, کھول دو. آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے, چلیں میں ایک اور آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ کتنے سال ہو چکے ہیں. ناران سے آگے آپ بابو سر ٹاپ تک چلے جائیں, آپ لوگ جاتے ہوں گے, ناران سے آگے بابو سر ٹاپ تک چلے جائیں, آپ روڈ کے سائڈ پہ بیریئر نہیں بنا سکے آج تک. وہ بیریئر تک نہیں بنا سکے کہ اگر کوئی گاڑی اوور سپیڈنگ کر رہی ہے یا اس کا بریک فیل ہو جائے تو کم از کم اڑ کے ادھر تو نہ جائے. اس میں کتنا مشکل کام ہے, یہ کتنا مشکل کام ہے مجھے بتائیے. اس کا تو کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, یہ تو بن سکتا ہے, بیریئر تو بنا سکتے ہیں آپ. آپ کو پتا ہے گاڑیوں کے بریک فیل ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہاں پہ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, وہاں پہ سپیڈ کیمراز لگائیں, وہاں پہ بیریئرز لگائیں, پیسے لگتے ہیں اس کے اوپر. لیکن آپ کے پیسے کدھر خرچ ہو رہے ہیں, یہاں پہ بسکٹوں کے اوپر جو ہے کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. یہاں پہ سی ایم کے فنڈز کے اندر سے کروڑوں روپے بسکٹوں پہ لگ رہا ہے. یہ صورتحال, لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اور بے شرموں اور کچھ نہیں کر سکتے, تو کم از کم وہاں پہ جو لوگ ناران کے اندر گھس رہے ہیں نا, انہی سے کم از کم ایک نیا ٹول لینا شروع کر دو کہ بھائی جان یہ ہم نے فنڈ ہم نے اکٹھے کرنے ہیں, کیونکہ آپ کی حفاظت کے لیے اس پوری سڑک کو ہم نے ٹھیک کرنا. اتنی سی بات ہے, وہ بھی نہیں ہوتا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.